جی تو قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے ہے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنی۔ سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر اور تحقیق و جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیسز آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود ہی نہ تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہ باندھی گئی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے۔ حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں سے ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں نے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی بھی تھی۔ دونوں ڈاکٹرز سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تبدیل و تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا، ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعد شیوک سے اس سے مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی روادات بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست کو ڈاکٹر کو اطمینان بھرے لہجے میں بتایا، قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا، ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیا جائے اور اس معمے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیہ و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ پایا گیا ہے۔ مزید برآں، لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وائٹامنس کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت کی تلاوت کی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا اور جس عقدے کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ڈاکٹرز نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ چنانچہ ایسا ہی واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا، جو کہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا اور اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، تو ذرا غور فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 2 عورتوں کی ایک جگہ ایک ہی رات میں زچگی ہوئی۔ ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی والے نے اپنی لڑکی کو لڑکے والے کے جھولے میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والے نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، دونوں کے دودھ کے وزن کیے جائیں، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اسی کا ہوگا۔ جزاک اللہ۔